اور بہت ڈائریکٹ جو کہ آپ پہلے سوال سے ہی جس کے جواب میں آپ بات کر رہی تھیں کہ اب یہ رجیم چینج کی کوشش کر رہے ہیں اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ رجیم چینج کی طرف جا رہے ہیں، کیا کہتی ہیں؟ جی بالکل، یہی ان کا مین ٹارگٹ ہے کہ رجیم چینج اور اس طرح کی گورنمنٹ وہاں پہ لائی جائے جو کہ ان کے انڈر رہے، ان کے انفلوئنس میں رہے اور جو کہ تھریٹ نہ ہو اسرائیل کی سروائیول کے لیے۔ بیسکلی تو یہی ہے کہ جو ریجن میں اگر دیکھا جائے، اب پورے ریجن کو دیکھ لیں، مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں، اس میں کوئی بھی ایسی اسٹیٹ نہیں ہے یا کنٹری عرب کنٹریز میں جو کہ اسرائیل کو تھریٹ کر سکے یا ان کے جو انٹرسٹ ہے ان میں ہرڈل ڈال سکے سوائے ایران کے۔ تو ایران میں بیسکلی جو ان کا انٹرسٹ ہے وہ یہی ہے کہ رجیم چینج ہو اور اسی طرح کا رجیم آئے جیسے پہلے تھا 1979 سے پہلے رضا شاہ پہلوی کا، جس کے جو کوئی بیسکلی واز ان سپورٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس۔ اس طرح کے رجیم کو واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ جہاں وہاں کے جو لوگ ہیں، جو سٹیزن ہیں ایرانین جو ہیں، وہ سپورٹ نہیں کرتے اس حکومت کو اور وہ ان لوگوں کی سپورٹ میں مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ابھی فی الحال ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹس میں ظاہر ہوا ہے۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے کہ بہت آسانی سے جہاں بھی یہ اٹیک کرتے ہیں اس کو ایک ٹیررزم کا نام دے دیتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا ٹیررسٹ رجیم کی بات کی انہوں نے۔ تو کیا یہ ٹیررسٹ رجیم ہے؟ اور اگر یہ ٹیررسٹ رجیم ہے تو 1979 سے لے کے اب تک یہ ایگزسٹ کر رہا ہے، کیا اس میں لوگوں کی مصلحت یا منشیات نہیں یا ان کی سپورٹ نہیں تھی؟ اس کے بغیر 1979 سے لے کے ابھی تک یہ رجیم جو ہے وہاں پہ ایگزسٹ کرتا رہا ہے، تو اب یہ اچانک ایسی ٹیررسٹ رجیم اس کو کیوں کہا گیا ہے؟ ٹیررزم تو ایسا انہوں نے ایک فینومینا بنا دیا ہے کہ بیسکلی جہاں آپ اس کو چاہیں اس کو آپ فٹ کر دیا جائے۔ جبکہ آپ دیکھیں، اگر ساؤتھ ایشیا کی ہسٹری دیکھیں، عرب کی ہسٹری دیکھیں، تو ہمارے پاس تو ٹیررزم کا جو فینومینا ہے، جو ورڈ ہے، یہ 1970 میں پہلی دفعہ آتا۔ اس سے پہلے کی کتابوں میں یہ نیریٹیوز میں کہیں بھی ٹیررزم کی بات نہیں آتی۔ پولیٹیکل وائلنس کی ضرور آتی ہے لیکن ٹیررزم کی بات نہیں آتی ہے۔ اب یہ ایک یو ایس فینومینا ہے کہ جس کو جہاں وہ چاہے اس کو فٹ کر دیتے ہیں ٹیررزم کے نام پہ۔ تو بیسکلی یو ایس اگر دیکھیں انٹرسٹ، ان کو تو ایران کسی صورت نہیں ہٹ کر سکتا، جیسے رضوان صاحب نے کہا ان کے درمیان میں تو بہت فاصلہ ہے، وہ تو اپنے میزائل سے بھی نہیں ٹارگٹ کر سکتے۔ تو وہ کون سے یو ایس انٹرسٹ ہیں جس کو ایران نے ہٹ کیا ہے؟ یہ تو انہوں نے نہیں ظاہر کیا اپنی اسپیچ میں، نہ اس کے بارے میں انہوں نے کچھ واضح کیا کہ بیسکلی وہ کیا چیزیں ہیں جسے ایران ہٹ کر رہا ہے یو ایس انٹرسٹ کو۔ ایکچولی تو ایران کو جو ہے وہ اسرائیل انٹرسٹ ہٹ ہو رہے ہیں یہاں پہ، اس کے لیے خطرہ ہے، لیکن یو ایس کے لیے تو بظاہر ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ نہ ہی ایرانین کی جو عوام ہے انہوں نے کوئی ان سے ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ اس رجیم کو آپ ہٹائیں۔ تو یہ تو انٹرنل کہیں بہت سی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جہاں پہ انٹرنل میٹر میں آپ کسی بھی اسٹیٹ کے، کیونکہ سوورن اسٹیٹ ہے، آپ انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی میں عوام کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا میں ان کے لیے اس رجیم کو ہٹا رہا ہوں؟ تو یہ یعنی بظاہر جو انہوں نے بات کہی ہے وہ جو ایکچوئل انٹینشن ہے اس کو ریپرزینٹ یا اس کو ریفلیکٹ نہیں کرتی ہے۔ صحیح ڈاکٹر صاحبہ، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، اگر اس طرح حملہ کر کے چاہے اپنے آبجیکٹیوز اور ٹارگٹس کو اچیو بھی کر لیا جائے، اگر امریکہ ایسا کر بھی لیتا ہے تو کیا ایران کی جو عوام ہے وہ ساتھ دیں گی امریکہ کا؟ اس طرح اگر حملہ کیا ہے، اس طرح اگر انویژن کی جاتی ہے تو دیکھیں جی، ٹارگٹس اور آبجیکٹیوز ان کی سیریا میں بھی اچیو ہوئے ہیں، وہاں رجیم چینج ہو گیا۔ اس کے علاوہ عراق میں ہوئے، وہاں بھی رجیم چینج ہوا، لیکن اس کے بعد صورتحال عراق کی سٹیبل تو نہیں رہی۔ وہاں پہ کرپشن، وہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، وہاں پہ سوسائڈ اٹیک، داعش، سول انریسٹ، یہ سب کچھ رہا ہے، ابھی بھی رہا ہے۔ جو پیس تھی ترقی کی اس وقت عراق کی، اب وہ تو بالکل نہیں رہی ہے۔ یعنی یا تو یہ ہے کہ اس طرح کی سچویشن کے اندر بہت سی آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی اسٹیٹ کو اتنا حملہ اس کے اوپر اس طرح کریں، ٹارگٹ کریں کہ ایونچولی وہ لاغر ہو جائے، وہ کسی قابل ہی نہ رہے، اس کے اندر وہ جو ایک لیئر ہے جو بیسکلی کمانڈ ہے وہی ختم ہو جائے، تو بیسکلی وہاں پہ وہ لوگ ہی نہیں رہیں گے تو